العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 تک تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور 230ویں آیت کا مختصر سا حصہ بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی ابتدا میں تیسری طلاق اور حلالہ کے مسئلے کو بیان فرمایا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ شوہر اس عورت کو تیسری طلاق دے دے تو پھر اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ یعنی عورت اس مرد کے لیے پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے۔ اور یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا، پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کے ساتھ ساتھ دخول کی قید بھی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر یہ دوسرا شوہر یعنی جس سے حلالہ کے کروایا گیا تھا، یہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ یہ رجوع کر لیں، یعنی ایک دوسرے سے دوبارہ مل جائیں، یعنی پہلا شوہر اور یہ دوبارہ مل جائیں، اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ بیان فرماتا ہے انہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، عقل رکھتی ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ اگر بالفرض دوسرا شوہر جب طلاق دے دیتا ہے اور پھر پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو یہ دونوں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے غور و تفکر کر لیں کہ جن حالات کی بنا پر ہم میں جدائی ہوئی تھی کہیں دوبارہ وہ حالات تو ظہور پذیر نہیں ہو جائیں گے، یا جن عادات و اطوار کی بنا پر ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کر کے جدائی اختیار کی تھی کہیں وہی عادات دوبارہ اس راہ میں رکاوٹ تو نہیں ڈالیں گی۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ خوب اچھی طرح غور کر لیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر اس وقتی جدائی کی بنا پر دونوں سبق حاصل کر چکے ہیں تو پھر ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ دونوں مل جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو معاملات ہیں یہ اللہ کی حدود ان لوگوں کے لیے بیان ہوتی ہیں جو عقل رکھتے ہیں، لہٰذا عقل رکھنے والے یقینی سی بات ہے کہ اس قسم کی حدود کی پاسداری بھی کرتے ہیں، ان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو آئندہ اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا صاحب عقل ہی یہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا، بے وقوف شخص نہیں۔ اس لیے خاص طور پر صاحب علم قوم کا انتخاب فرمایا، اس مقام پر ذکر فرمایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کی مدت تک پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر تم انہیں روک لو بھلائی کے ساتھ شرع تقاضے کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں چھوڑ دو بہتر طریقے کے ساتھ، یہ معروف طریقے کے ساتھ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں اس وجہ سے نہ روکو کہ تم انہیں ضرر پہنچاؤ گے تاکہ ان پر زیادتی کے مرتکب ہو جاؤ۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے خود اپنا ہی نقصان کیا، خود اپنی ذات پر ہی ظلم کیا۔ تو اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ دراصل آیت جو ہے یہ ثابت بن یسار انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پہ نازل ہوئی۔ آپ نے اپنی زوجہ کو ایک طلاق دی تھی اور جب ان کی عدت تمام ہونے لگی تو پھر آپ نے فوراً رجوع کر لیا۔ اسی طرح جب یعنی 2-3 دن رہ گئے تھے تو رجوع فرمایا، پھر جب رجوع کر لیا پھر دوبارہ طلاق دے دی، پھر اس عورت نے عدت شروع کی، جب اس کے 2-3 دن رہ گئے تو پھر آپ نے رجوع کر لیا، اور پھر جب 2-3 دن رہ گئے تو پھر طلاق دی۔ تو اس طریقے سے اس عورت کی عدت طویل ہوئی اور تقریباً 9 ماہ تک یہ عدت اس کی چلی گئی۔ تو اس پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ اگر انسان رجوع کرے تو شرعی تقاضے کے مطابق کرے، اور اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو شرعی تقاضے کے مطابق ہی چھوڑے۔ جو ان شرعی تقاضوں کا لحاظ نہیں کرے گا بلکہ عورت کو فقط ضرر پہنچانا مقصود ہے تو وہ حقیقتاً عورت کو ضرر نہیں پہنچا رہا بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غریب فرمائے گا، عورت کی زیادتی کا بدلہ دلوایا جائے گا،
اور وہاں پر یہ بدلہ نیکیوں کی صورت میں ہوگا کہ نیکیاں دینی پڑیں گی یا دوسرے کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ لہٰذا دنیا میں کسی پر بھی کسی بھی لحاظ سے زیادتی کا ارتکاب یہ حقیقتاً سامنے والے کا نقصان نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوا کہ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ اپنی مدت عدت تک پہنچ جائیں تو پھر تم انہیں یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو، یعنی شرع تقاضے کے مطابق روکو کہ زیادتی کا ارادہ نہ ہو، یا انہیں بہتری کے ساتھ چھوڑ دو یعنی رجوع نہ کرو اور ان کو رخصت ہونے دو، اور تم انہیں ضرر پہنچانے کی نیت سے نہ روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو۔ اس آیت کریمہ کا ایک تو شان نزول ہے اور ایک اس کا مقصود اور مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقصود تو اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کی جائے اور ان آیات میں جو احکام ہیں ان کے خلاف عمل کیا جائے۔ اس صورت میں یہ ہر مسلمان کو شامل ہوگی کہ گویا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قرآنی احکامات پر عمل نہیں کرتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اس آیت کے تحت آئے گا۔ اور ایک اس کا شان نزول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض اوقات ایک شخص کسی دوسرے سے کہتا کہ میں نے اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا، اور بعد میں کہتا کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوتا کہ وہ اپنے غلام کو آزاد کر دیتا کہ جب میں نے تجھے آزاد کیا، لیکن بعد میں کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب نکاح کے الفاظ ادا کر دیے جاتے ہیں، یعنی ولی نابالغہ کا نکاح کسی سے کر دے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب غلام کو آزاد کیا جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ مالک کے زبان سے الفاظ نکلیں گے، آقا کی زبان سے الفاظ نکلیں گے تو ضرور غلام آزاد ہوگا۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، گویا کہ آپ غلام کو آزاد نہیں ہونے دے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کے ساتھ مذاق کرنے سے تعبیر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اس چیز کے بارے میں کلام کیا، اور بہت ضروری حدیث پاک ذہن میں رکھیے۔ ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سنجیدگی میں بھی سنجیدگی شمار ہوتی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی شمار ہوں گی۔ ان میں ایک فرمایا نکاح، دوسرا طلاق، اور تیسرا رجوع کرنا۔ یعنی اگر کوئی کسی سے مذاق میں نکاح کرے 2 گواہوں کی موجودگی میں تو یہ سنجیدگی والا ہی نکاح کہلائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے مذاق میں طلاق دی تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح رجوع کا جو مسئلہ ہے کہ شوہر نے زوجہ سے رجوع کیا دوران عدت یعنی طلاق رجعی میں تو یہ رجوع فوراً ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بعد میں کہے جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے فقہاء نے بعض اور چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مذاق سے کفر کیا، یعنی معاذ اللہ کوئی کلمہ کفر نکال دیا یا کوئی ایسا فعل کیا جس کو فعل کو کفریہ قرار دیا گیا ہے، تو اس کا مذاق معتبر نہیں ہوگا بلکہ وہ قابل گرفت رہے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور یہاں یہ حکم یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے احکام شرعیہ کا مذاق کو مذاق بنانا، ایک ہوتا ہے ان کا مذاق اڑانا۔ مثال کے طور پر ایک ہے کہ حکم شرعی ہے، کوئی مطلب ویسی اداکاری کر کے یا ہنسی مذاق کر رہا ہے، لوگوں کو ہنسا رہا ہے، اس میں اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ اس کو مذاق بنانا ہوا۔ اور ایک ہے کہ خاص شرعی حکم کو سامنے رکھ کر کہ یہ اللہ نے کیا بیان فرمایا، دیکھو یوں ہے اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑانا۔ تو شرعی احکامات کو مذاق بنانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور شرعی احکام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے اور مذاق کو ایک حد تک رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جھوٹ میں مذاق بیان کرتے ہیں، مطلب مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا جو جھوٹ بولے اور فقط اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے تو وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرے گا جو زمین و آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت ہر مقام پر ہر مزاح کی اجازت نہیں دیتی ہے، وہی مزاح جائز ہے جو دائرہ شریعت میں رہ کر ہو، اور وہ مزاح وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو کبھی کبھار کیا جائے خوش طبعی کے طور پر ہو، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، کسی حکم شرعی کے خلاف لازم نہ آ رہا ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو، وہ خوش طبعی جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ورنہ احتیاطی کرنی چاہیے۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور وہ جو نازل کیا اس نے تم پر یعنی کتاب اور حکمت، وہ تمہیں اس کی نصیحت فرماتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو. أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے. تو یہاں پر ہمیں نعمت خداوندی یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر نازل فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بار بار یاد کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ذکر اس کا کریں یا یاد کریں یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں وہ تمام نعمتیں آ جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئیں، جن میں غالباً سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ہمیں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کو بار بار یاد کرنا چاہیے. اسی طریقے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، پھر جسمانی اعضاء کو لے لیں، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، جسم کا، رنگت کا، پھر ایک آزاد ملک کا مل جانا، مال وغیرہ، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، اچھے دوست، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہمیں ان کے یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس میں یاد کرنا دو طرح کا ہے. ایک یہ کہ آپ ذکر کریں کسی کے سامنے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، وہ نعمت دی ہے، اس سے بھی یاد ہوتی ہے. دوسرا ہے غور و تفکر، اپنے ذہن میں بار بار ان نعمتوں کی موجودگی کو حاضر کرنا. یہ بھی بہت باعث فضیلت، باعث برکت ہے. اور اس حکم میں حکمت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور و تفکر کرتا رہے گا تو وہ آسائشیں، وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصلحت کی بنا پر اسے عطا نہیں فرمائیں، ان کے بارے میں وہ زبان اعتراض دراز نہیں کرے گا، دل میں شکوہ بیدار نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ غریب آدمی ہے، اگر وہ اپنے پاس موجودہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد نہ کرے تو وہ لازم سی بات ہے، یہ بولے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مکان نہیں دیا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ بولے گا نہیں تو دل میں سوچے گا، یا شیطان اس کے دل میں ڈال دے گا. لیکن اگر وہ یہ غور و تفکر کرے کہ اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں، مجھے ہاتھ تو دیے ہیں، مجھے پیر تو دیے ہیں، اگر یہ نعمتیں میرے پاس نہ ہوں اور کروڑوں روپے میرے پاس آ جائیں تو ان کا فائدہ کیا؟ تو پھر اسے احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں میرے پاس ہیں، اور جو نعمتیں نہیں ہیں مجھے ان کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جب ہم نعمتوں کا احساس کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی کی طرف سے کسی نعمت کی کمی کا احساس کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور جو لوگ ہم سے کم نعمتوں والے ہیں ان کا بھی احساس ہوگا کہ اللہ نے انہیں بھی تو بیچاروں کو بہت سی نعمتوں سے محروم رکھا ہے. مثال کے طور پہ غریب آدمی ہے، وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ پیسے کی نعمت کو دیکھتا ہے، لیکن اگر وہ نابینا کو دیکھے تو اس کو یقیناً یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے، تو آنکھوں کی نعمت تو مجھے کم از کم ملی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے شکوہ شکایت سے بچ جائے گا اور زبان اعتراض دراز نہیں ہوگی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، ان کے پاس جوتے نہیں تھے، تو ایسے دل میں خیال پیدا ہوا کہ تمام لوگوں کو دیکھو اللہ نے جوتے عطا فرمائے ہوئے ہیں اور میرے پاس جوتے نہیں ہیں. تو اب یہ دل میں خیال آیا تو آپ مغموم سے ہو گئے. اچانک نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ گھسٹ رہا تھا، اس کے پاؤں خراب تھے دونوں، تو وہ ہاتھوں سے جسم کو گھسیٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کمر روڈ سے رگڑ رہی تھی اور اس کی کمر سے خون رس رہا تھا. تو فوراً آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم اگر تو نے جوتے نہیں دیے تو کم از کم پیر تو صحیح عطا فرمائے، تیرا بڑا کرم ہے. تو یہ نعمتوں کا احساس جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم نعمت کا احساس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے اپنی مصلحت کے تحت ہمیں عطا نہیں فرمائی، ان کے بارے میں کبھی زبان اعتراض یا دل میں شکوہ دراز نہیں ہوگا. اور ارشاد فرمایا کہ اور جو نازل کیا اس نے تم پر یعنی کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد قرآن پاک کی تعلیم، اس کے اسرار و رموز، اس کے احکامات وغیرہ. یعظکم بھی، وہ تمہیں اس کی نصیحت فرماتا ہے. نصیحت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان سے اکتساب فیض کرنا چاہیے، مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا قرآن اور اس میں موجود حکمت بھری باتوں سے وہی فیضیاب ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھتے وقت 5 امور کا لحاظ کرے گا.
نمبر 1 قرآن کی عبارت پڑھی جائے، یہ باعث برکت ہے، ثواب حاصل ہوگا۔ پھر اس کا ترجمہ پڑھا جائے، ترجمے سے مکمل طور پہ فیضیاب ہونے کے لیے تفسیر پڑھی جائے، تفسیر پڑھنے کے بعد پھر اپنا محاسبہ کیا جائے کہ میں ان چیزوں پر جو احکامات وغیرہ یہاں بیان ہوئے ان پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اگر کوتاہی محسوس ہو تو عمل کی باری آتی ہے۔ تو یہ 5 جب تک اسٹیپس آدمی اختیار نہ کرے کہ پہلے عبارت، پھر ترجمہ، پھر تفسیر، پھر محاسبہ، پھر عمل، تو وہ مکمل طور پہ قرآن سے کبھی بھی فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ جو ایک حکم بیان فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور اس میں آسانی کے لیے ہم ایک آگے ذریعہ بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارا ایک ایک عمل، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خطرات اس پر منکشف ہیں، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر انسان اس خیال کو قوی کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ سخت گرفت والا ہے، تو ضرور اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ کیونکہ اگر انسان، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مخلوق کے درمیان ہوتے ہیں تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور مقصود ہمارا حقیقتاً گناہ کی برائی کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عزت کے زوال کا خوف ہوتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو بہت سے لوگ طعنہ زنی کریں گے، میرا عزت و وقار ڈاؤن ہو جائے گا، یا مطلب یہ کہ جو میں ان سے فائدے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یہ بدزن ہو گئے تو ان سے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ اس قسم کے بعض اوقات، بلکہ اکثر یہی ارادے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے، اور اس کی ان ارادوں کے، یعنی اس گناہ سے بچنے میں جو نیت ہے، اس کا فساد اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے یا بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر آدمی کوئی مطلب کیئر نہیں کرتا، کوئی گناہ سے بچنے کا تصور نہیں ہے، زبان بھی چل رہی ہے، سوچ بھی غلط چل رہی ہے، مختلف قسم کے افعال بھی ہو رہے ہیں، یا تنہائی کے اندر آدمی بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس دلا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم معاملہ کر رہے ہو، چاہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہو، چاہے دوسروں کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لہٰذا اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت تمام ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر تم انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے اپنا نکاح کر لیں جبکہ یہ باہم راضی ہوں شرعی تقاضوں کے مطابق۔ تو اس میں اصل میں اولیاء سے خطاب ہے، ولیوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اگر اور کوئی مطلقہ عورت ہے، بیوہ ہے، وہ جب اپنی عدت کو پورا کر لیں تو پھر اس عورت کے ولیوں، اولیاء یا سرپرستوں، تم اگر یہ عورت اپنا نکاح کرنا چاہے تو تم اس کو نہ روکو۔ ارشاد فرمایا کہ ان ينكحن ازواجهن، کہ اگر یہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو نہ روکو۔ تو یہاں پہ یہ حکم عام ہے کہ وہ شوہر یا تو سابقہ ہے جس نے ابھی طلاق دی تھی، یا کوئی نیا وہ شوہر بنانا چاہتی ہیں، حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا ایسا تھا کہ پہلے کوئی ایک شوہر تھا، اس نے وہ پہلے طلاق دی تھی، پھر دوسرے سے نکاح ہوا، اس نے طلاق دی، تو ان پہلوں سے کرنا چاہیں، کسی طرح بھی کرنا چاہیں تم ان کو نہ روکو، لیکن قید یہ لگائی اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ یہ شرعی تقاضے کے مطابق باہم ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ شرعی تقاضے کے مطابق یہ کہ عورت ایک تو فقہ حنفی کے مطابق کفو میں نکاح کرے۔ کفو کہتے ہیں ہم سر کو برابر، ہم نظیر، ہم پلہ کو، کیونکہ یہ شریعت نے جو عورت کے اولیاء ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے حکم بیان فرمایا کہ اگر عاقلہ بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کرے تو کسی ایسے مقام پہ اگر اس نے کیا کہ جس مقام پر نکاح کرنا اس کے خاندان والوں کے لیے باعث عار اور باعث شرم ہے، تو پھر ان اولیاء کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اس نکاح کو ختم کروا دیں۔ تو اس بارے میں دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور ایک قول کے مطابق منعقد تو ہو جائے گا لیکن اولیاء کو اس نکاح کو ختم کروانے کا اختیار ہوگا۔ تو یہ ہے شرعی تقاضے کے مطابق عورت نکاح کرے۔ دوسرا شرعی تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے شخص سے، مطلب ایسے وقت میں نکاح کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، یعنی عدت گزر جانے کے بعد۔ اگر عورت دوران عدت نکاح کرے گی تو یہ بھی شرعی تقاضے کے مطابق نہیں ہے، اس پر بھی اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر
49 میں اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت معقل بن یسار کی بہن تھیں، ان کو ان کے شوہر عاصم بن عدی نے طلاق دے دی تھی. تو جب غالباً ایک ہی طلاق دی ہوگی کہ جب یہ طلاق عدت انہوں نے پوری کی تو حضرت عاصم بن عدی جو تھے یہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ دوبارہ ان سے نکاح کریں. تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اس میں رکاوٹ بن گیا، فرمایا کہ نہیں، پہلے والے شوہر سے میں نکاح نہیں ہونے دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یہ عورتیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو نہ روکو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بغیر عاقلہ بالغہ عورت ہے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے گی تو نکاح ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق کرے، لہٰذا عدت گزر جانے کے بعد، اور کفو میں کرے، غیر کفو میں نہ کرے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو مہر مقرر کرے وہ مہر ایسا نہ ہو جو ان کی خاندان کی عورتوں کے اکثر جو مہر مقرر کیے جاتے ہیں ان سے کم ہو، جس کو ہم مہر مثل کہتے ہیں. مہر مثل سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو ان قیودات کے ساتھ اگر عورت نکاح کرے تو شرعاً جائز ہے. انشاءاللہ اس پہ مزید کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.